إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 113 سے پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں انتہائی اہم ترین مضمون بیان کیا جا رہا ہے عقیدے کے متعلق کہ انسان کا، ایک مومن مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ما کان للنبی، نہیں ہے لائق کسی نبی کے، والذین، اور ان لوگوں کے بھی یہ لائق نہیں ہے، آمنو جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش طلب کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کریں، للمشرکین، مشرکوں سے، مشرکوں کے متعلق، ایسے لوگ جو مشرک ہیں، مومن نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اب ان کے لیے معافی کی دعا کرنا، وہ مر گئے ہیں، اور ان کے لیے اللہ سے سفارش کرنا، ان کا جنازہ پڑھنا، اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یہ کسی نبی کے اور کسی ایمان والے کے یہ لائق نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا، آگے سوال تھا کہ اگر قریبی رشتہ دار ہوں وہ مشرک ہوں، کیونکہ صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے شروع اسلام میں، سب تم مسلمان نہیں ہوئے نا، کسی کا باپ کافر ہے، کسی کا بیٹا کافر ہے، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، سب کے رشتہ دار وہ مشرک تھے پیچھے جو مسلمان ہوئے، ان لوگوں کے رشتہ دار۔ تو سوال تھا کہ اب ان کے لیے معافی مانگنی ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، من بعد اس کے ما تبین، کہ جب واضح ہو گیا لہم ان کے لیے، انہم، کہ بے شک وہ اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، اس کا ٹھکانہ آگے، اللہ نے معاف نہیں کرنا اس کو۔ اور اب انسان سفارش کرے تو یہ اللہ کے قانون میں دخل اندازی ہے، اس لیے فرمایا کہ نہیں۔ اور اس آیت کے شان نزول میں صحیح البخاری میں اس کا شان نزول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی، آپ کے لیے سہارا بنے، آپ کے دادا کی وفات کے بعد انہوں نے پرورش بھی کی، اور آپ کا شادی بھی کی، نکاح بھی کیا، اور شروع اسلام میں آپ کی بڑی سپورٹ بھی کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی کہ اے چچا آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس وقت ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ بن خلف، وہ بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار، تو وہ کہنے لگے کہ ابو طالب کیا آپ مرتے وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے تھے، آپ نے کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور ابو امیہ وہ سب کہنے لگے ابو طالب کیا عبد المطلب کے مذہب سے تم انحراف کر کے مرو گے؟ مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے اپنے یعنی کہ ایک عار دلائی کہ لوگ مرنے کے بعد کیا کہیں گے کہ ابو طالب جو ہے مرتے وقت اپنا باپ کا مذہب چھوڑ گیا تھا۔ تو اس نے ابو طالب نے آخری بات یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جاتا تو میں آپ سے آپ کے لیے بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، محبت تھی، تو اس لیے آپ چچا نے بڑی شفقتیں کی۔ اس نے شفقتیں اور محبت پیار اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس کی جو شفقت تھی، محبت تھی، وہ خاندان کی وجہ سے تھی کہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ ساری شفقتیں اس وجہ سے تھیں۔ اور پھر دل سے مانتا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی دعوت سچی ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا سچا بندہ نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اور آپ کی دعوت جیسی سچی دعوت نہیں دیکھی، لیکن وہ مانتا نہیں تھا کیونکہ میں باپ دادا کا مذہب چھوڑ دوں۔
مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں آپ نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا، بخشش کا سوال کروں گا، اگر اللہ نے مجھے روک دیا تو میں رک جاؤں گا، تو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں، کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں کہ ان کے قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، خون کے رشتہ دار ہوں، اولی قربا قریبی رشتہ دار، اور وہ شرک کی حالت میں مر جائیں تو ان کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی یہی قاعدہ اور قانون ہے، کسی مومن موحد اللہ کی توحید کو ماننے والا، اس کا کوئی بھی رشتہ دار، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، ماموں ہو، وہ شرک کی حالت میں مر گیا، وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ بھی مشکل کشا اور فلاں بھی مشکل کشا، اللہ بھی بیٹا دے سکتا ہے اور فلاں بزرگ بھی، فلاں بابے کے دربار سے بھی بیٹے ملتے ہیں، تو یہ عقیدہ شرک والا عقیدہ ہے۔ ایسے بندے کے لیے بخشش کی دعا کرنا کسی مومن کی یہ لائق نہیں ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں دیکھیں، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان کے باپ کافر تھے، انہوں نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، وما کان استغفار، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار لیے ابھی اپنے باپ کے لیے، الا مگر موعدتن، ایک وعدہ تھا، وعدہ یا جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب باپ نے کہا تھا نا کہ جا میں تجھے رجم کر دوں گا یا میرا گھر چھوڑ دے، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان سلام ہو تجھے، ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے آپ کے لیے معافی کا سوال کروں گا۔ تو وہ ایک وعدہ تھا، وہ آپ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے رہے اللہ سے، لیکن فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، وہ شرک پر ہے، اس نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، تبرأ من، تو انہوں نے برات کا اعلان کر دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ حلیم، بڑے نرم دل، بردبار اور حوصلے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بھی اللہ نے بیان کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی نرمی کی وجہ سے اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا، لیکن جب واضح ہو گیا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر اور شرک پر ہی اس کی موت آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات سے اعلان کر دیا، برات کا اعلان کر دیا۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان یضل قوما، کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو۔ اب نا یہاں یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد صحابہ کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ وہ پہلے اس طرح کا مشرکین کے لیے جو ان کے رشتہ دار مر گئے ان کے لیے بخشش مانگا کرتے تھے، تو ان کو اپنے پہلے اس عمل کی فکر ہونے لگی کہ ہم نے وہ جو پہلے عمل کیا تھا کیا اس کی ہمیں سزا ملے گی، یا کوئی وہ غلط تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس پہلے جو ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ نہیں کرتے، حتی یتبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے ما یتقون، جو وہ جس سے وہ بچیں، کہ پہلے یہ چیز واضح نہیں تھی کہ مشرک کے لیے استغفار کرنا یا نہیں کرنا، اس وقت تو یہ حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، حکم نازل ہونے کے بعد اب جو کرے گا وہ گمراہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو گمراہ نہیں کرتے کہ کسی چیز سے بچنے کا حکم نہیں ہوا ابھی اور کسی نے کر لی تو وہ گمراہ ہو گئے، ایسے نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ساتھی آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہوں، ترجمہ قرآن، تفسیر یا ناظرہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں، تو آپ نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔